بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معہ السجن فتیان صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائہا وعافیت الابدان وشفائہا ونور الابصار وضیائہا وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ گرامی قدر حضرات، آگے سورہ یوسف کے اس درس میں جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیش آنے والے ایک اور واقعے کا ذکر ہے، جس میں آپ کے ماہر علم تعبیر اور غیب دان نبی ہونے کا بھی بیان موجود ہے۔ جب آپ قید خانہ مصر میں تھے تو آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کی کثرت عبادت، آپ کی علمی فضیلت کے اور آپ کے حسن ظاہر کے وہ لوگ بڑے گرویدہ ہو گئے تھے۔ آپ ظاہر صورت میں بھی اتنے حسین تھے، باطن تو آپ کا حسین تھا ہی تھا کہ آپ پیغمبر خدا تھے۔ ظاہر صورت میں اتنے حسین تھے کہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ آپ مصر کے گلیوں میں جب گزرتے تو در و دیوار روشن ہو جاتے تھے آپ کے چہرے کی چمک سے، جیسا کہ جامع ترمذی وغیرہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اذا ضاحک یتلألأ فی الجدر، سرکار جب مسکراتے تو آپ کے دندان اقدس کی روشنی سے جو نور پھوٹتا وہ در و دیوار کو روشن کر دیتا۔ تو اب دو قیدیوں کے ساتھ آپ کا ایک معاملہ پیش آیا۔ تفسیروں میں اقوال مختلف ہیں۔ ہمارے استاد گرامی قدر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمہ، جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، آپ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ ملکہ دیا ہے کہ میں درس نامی کے ہر فن کی ہر کتاب بے مطالعہ بھی پڑھا سکتا ہوں، سوائے تفسیر کے، کہ تفسیری اقوال ایک ایک آیت کے تحت کئی ہوتے ہیں اور باہم بظاہر متضاد ہوتے ہیں۔ اب یہاں لکھا ہے کہ وہ دونوں کا خواب سچا تھا، جیسے آپ نے تعبیر بتائی ویسے ہی ہوا۔ ایک قول ہے کہ دونوں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن پیغمبر خدا کی زبان حق کے ترجمان سے جو نکل گیا پھر وہ پورا ہو کے رہا۔ اور ایک قول ہے کہ ایک کا خواب سچا تھا اور ایک کا جھوٹا۔ بہرحال وہ ایک تھا بادشاہ کا ساقی، اس کو شراب پلانے والا، اور دوسرا تھا شاہی باورچی خانے کا نگران۔ وہ بعد میں آپ کے بعد وہاں قید خانے میں آئے تھے اور پھر انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، اس کی جو آپ نے تعبیر بیان فرمائی اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ فتح کہتے ہیں غلام کو اور نوجوان کو عربی میں، تو فتیان فتح کی تثنیہ ہے، دو نوجوان داخل ہوئے آپ کے ساتھ قید خانے میں۔ قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک کہنے لگا، وہ جو ساقی تھا میں خانہ مصر کا، وہ کہنے لگا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ اپنے سر پہ میں نے احمل فوق راسی خبزا، روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، تاکل الطیر منہ، اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبنا بتاویلہ،
اے یوسف اس کی تعبیر و تعویل ہمیں بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بھلے لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی بھلائیوں میں سے یہ تھا کہ جو زیادہ غمگین ہوتا قید خانہ مصر میں آپ اس کی داد رسی کرتے، اس کی دلجوئی کرتے، بیمار پرسی کرتے، جو بیمار ہوتا صبر دیتے اور ان کو حوصلہ دیتے۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو کھانے کے لیے طعام آتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ اسی مقام پر امام محقق آلوسی نے روح المعانی میں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ آپ کھانے کی بھی بعض اوقات پیشگی اطلاع دے دیتے تھے کہ آج یہ آئے گا اور آج یہ پکا ہوا ہے۔ اور قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ نے بھی کھانے کی بھی خبر دی ہے اور جو لوگ گھروں میں ذخیرہ کرتے تھے اس کی بھی خبر دی ہے۔ تو جب علم یوسف اور علم عیسیٰ کا یہ عالم ہے تو یقیناً ساری خلق میں ہمارے آقا کا علم سب سے زائد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما هو علی الغیب بدنین، سورۃ التکویر میں، کہ آپ غیب بتانے پر بخل نہیں فرماتے، یعنی یہ نہیں کہ صرف جانتے ہیں بلکہ آپ نے غیبی خبریں قیامت تک کی بتا دی ہیں۔ قیامت تک کی کوئی بات ایسی بتائی جائے جو نہیں بتائی گئی دنیا کو قیامت قائم ہونے تک کی، پھر قیامت میں کیا ہوگا کہ ساری خبریں کس نے بتائیں، اور یہ مستقبل کی خبریں تھیں۔ غیب کسی سبزی فروٹ یا کھانے پینے کا نام نہیں ہے۔ یہ وہابیہ کی بے وقوفی ہے کہ وہ نبی کا معنی ہی ہوتا ہے جو اللہ کے الہام سے مستقبل کی غیبی خبریں دے۔ گرامر میں، لغت میں، یعنی دلائل کی دنیا تو بعد کی ہے نا۔ لفظ نبی عربی کا لفظ ہے، اس کا لغت میں ڈکشنریوں میں معنی یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے الہام سے مستقبل کی خبریں دے، یعنی نبوت کے لیے غیب دانی شرط میں سے، ولایت کے لیے غیب دانی شرط نہیں ہے۔ کشف ہو جاتا ہے ولیوں کو بھی، وہ نبی کے واسطے سے ہوتا ہے، لیکن نبوت کے لیے شرط ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں اس کے آنے سے پہلے بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور یہ خواب کی درست تعبیر بتانا ان علوم میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے تعلیم کی۔ پھر آپ نے چونکہ اپنی اس غیب دانی سے جان لیا تھا کہ ایک تو زندگی بچا لے گا، دوسرا اس کی جان نہیں بچے گی۔ ایک تو علم سے جتنے متاثر ہوں گے تو انہیں تعبیر پہ یقین آئے گا، دوسرا انہیں وحدانیت کی تعلیم دے کے شرک کی وادیوں سے نکال لو تاکہ دائمی جہنمی ہونے سے بچ جائیں۔ آپ نے فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ اے لوگوں، میں ایسی قوم کا طریقہ چھوڑ کے آیا ہوں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ کافر ہیں۔ بت پرستوں اور کافروں کا نظام میں نے چھوڑا ہے، حالانکہ آپ تو نبی تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک تو اپنے آبائے کرام کی پاکیزہ ملت تھی، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی، اور دوسری طرف جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کے مشرکانہ طریقے تھے۔ تو دو چیزوں میں سے جب ایک چیز کو اختیار کیا جائے تو دوسری کا ترک لازم آتا ہے۔ یہاں ترک سے مراد وہ ہے، یہ نہیں کہ ایک چیز آپ نے اپنائی ہوئی تھی پھر اس کو چھوڑا۔ دو میں سے ایک کو اپنانا، اس کی ضد کو کہا جا رہا ہے ترک کرنا۔ تو میں نے آبائے کرام کی طریقے کو اپنایا اور جو ان کے مد مقابل مشرکوں کا طریقہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ وہ چھوڑا اور اپنایا کس کو؟ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اپنے آبائے کرام، یہ پوری لڑی ہے پیغمبران اعظام کی،
حضرت ابراہیم کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء و مرسلین ہیں وہ سب انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب کا، جو حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت اسماعیل کے بھتیجے، تو ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں یہ داؤد خیل سے آگے آپ جائیں نا تو بستی ہے بنی افغان، کیا مطلب؟ افغان کی اولاد، بنی اسرائیل اولاد یعقوب، ان میں بہت زیادہ پیغمبر آئے ہیں لیکن وہ سب بنی اسحاق ہیں۔ بنی اسماعیل میں ایک در یتیم اللہ کے حبیب کی جلوہ گری ہوئی ہے، اور مکہ مکرمہ میں بھی صرف سرکار کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ تو کہا کہ میں نے اپنے آبا حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اپنایا۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے حضرت یوسف کو کہا کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، الکریم ابن الکریم ابن الکریم الکریم ابن الکریم، یعنی کون؟ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کریم لجپال، بیٹا لجپال کا بیٹا لجپال کا بیٹا لجپال کا، کون؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، آپ نے فرمایا ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ یاد رکھیں وہ ذات اپنی ذات، صفات، احکام، اسماء، افعال میں یکتا بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء۔ قرآن فرماتا ہے کہ رب کی مثال نہیں ہے۔ رب کے بعض بندے اپنی شان میں یکتا ہیں تو رب کی تو شان ہی ماورا ہے، کوئی دوسرا محمد مصطفیٰ نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا خاتم النبیین نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا جبریل نہیں ہے، کوئی دوسرا میکائیل نہیں ہے، اسرافیل نہیں ہے، عزرائیل نہیں ہے۔ ساری دنیا کو ایک سورج چمکاتا ہے، ساری دنیا کو ایک چاند روشنی بخشتا ہے، تو یہ وہ یکتا ہیں کہ جو یکتا کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے خدا نہیں ہے، اور وہ یکتا ہے کہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، تو اس کی ذات و صفات میں یا الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے، یہ ساجی پن ہے۔ الہ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، معبود۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ ہمیں زیب نہیں دیتا ہم کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہمیں شرک سے بچا لے اور ایمان بخشے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ یعنی شکر گزاری کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس نے وجود بخشا اور جو وجود قائم رکھے ہوئے ہے، جو فنا کے گھاٹ اتارے گا اور پھر چلائے گا اور حساب و کتاب لے کر جنت یا دوزخ کی صورت میں جزا و سزا دے گا، اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے، نہ کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے کو خدا بنا لیتے۔ یہ آپ نے انہیں تعلیم فرما کے دولت ایمان سے آشنا اور مشرف فرما کے پھر آپ نے انہیں تعبیر بتائی، بلکہ پھر جو معبودان باطلہ ہیں ان پر ایک چوٹ کی آپ نے، پہلے رب کی شان بیان کی، پھر رب کے مد مقابل جو ان لوگوں نے کھڑے ہوئے تھے ان کے بارے میں کہا، یا صاحبہ یہ سجن، اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ متفرق من گھڑت بنائے ہوئے تمہارے رب یہ بہتر ہیں یا اللہ واحد قہار بہتر ہے، جو یکتا ہے اپنی ذات صفات ہر چیز میں۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم جو ہے نہیں پوچھتے اس کے مد مقابل مگر محض نام جو تم نے رکھ لیے،
یعنی وہ صرف اسم نہیں تھے، مسمہ بھی تھے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ بس من گھڑت نام ہے، وہ کو خدا نہیں ہے، تم نے سمجھے ہوئے۔ وآباؤکم، اور تمہارے آبا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تمہارے لیے۔ جس طرح خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر تو قرآن و سنت میں دلیلیں ہیں کہ اللہ واحد ہے، اس کی یہ شان ہے، یہ جو تم نے گھڑ لیے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم حقیقی صرف اللہ کا ہے، حکم حقیقی صرف حاکم ما سوا اللہ کوئی بھی نہیں، حاکم حقیقی۔ مجازی اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کا حاکم بنایا ہے، استاد کو شاگرد کا، مشائخ کو اپنے مریدین کا، ہر جو یعنی مافوق ہے وہ اپنے محتاطوں کا حاکم ہوتا ہے۔ افسر جو ہے، سیٹ جو ہے، وہ اپنے مزدوروں کا مجازی حاکم ہے، لیکن حاکم حقیقی اللہ ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب اس کی عطا سے مجازی حاکم ہے، ایسے کہ جو ان کی حکومت نہ مانے وہ اسلام میں ہی نہیں رہتا۔ ان کے لائے ہوئے نظام ہی کا نام اسلام ہے۔ قرآن پاک 5ویں پارے 6 رکوع سورۃ النساء میں ارشاد ہوتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپسی جھگڑوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ قرآن و سنت کی بالادستی تسلیم کیے بغیر ایمان ہی ثابت نہیں۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے عبادت دی ہے کہ فقط اس کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، فرمایا یہ سیدھا دین ہے جس میں اللہ کو واحد مانے اور سارے جھوٹوں کو رد کر دیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ تعلیم فرما کے آپ نے شرک کی مذمت، توحید کی شان، پھر آپ نے کہا اب سنو اپنی تعبیر، یا صاحب یہ سجن، اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جس نے خواب میں دیکھا کہ وہ شراب نچوڑتا ہے، وہ حسب سابق آزاد ہو کر اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اسی عہدے پر بحال ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسرا جس نے دیکھا تھا سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا اور پرندے کھا رہے ہیں، فرمایا فَيُسْلَبُ، اسے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، وہ مصلوب ہوگا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، پرندے اس کے سر سے گوشت نوچیں گے اور کھائیں گے، جیسے لاش مردار پڑا ہوتا ہے تو یوں۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ سن کے نا وہ کہنے لگے ہم نے ٹھٹا کی ہے جی، مذاق کی ہے، جھوٹ بولا ہے، ہمیں تو خواب آئی کو نہیں۔ آپ نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفیان، اب فیصلہ ہو چکا جو ہم نے کہہ دیا، سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے، جو ہمارے منہ سے نکلا وہ پورا ہو چکا۔ یہ شان پیغمبر ہے، اللہ کے بندے کے منہ سے جو نکلتا ہے اس کی یہ شان ہے کہ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو شب تو رات ہو کے رہی۔ دور سے سایہ سا نظر آیا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اپنے اپنے آئیڈیے دیے، فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے۔ سرکار نے فرمایا کن جابرا، ایسا ہے جابر ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ جو چیز بھی تھی اب وہ آئے تو حضرت جابر تھے۔ ماضی قریب کے بزرگ گزرے ہیں مشائخ نقشبندیہ میں سے، ان کے بعد آسا تھا، جب اسے کو خدمت لینی ہوتی ڈنڈے سے تو فرماتے کن ابدا، بندہ بن جا، وہ بندہ بن جاتا، کام کاج کرتا، پھر فرماتے کن عصا، وہ ڈنڈا ہو جاتا۔ انڈیا میں احمد آباد میں ایک مزار ہے، اب بھی موجود ہے، اور پریکٹیکل کرنے والوں نے پریکٹیکل بھی کیا۔ وہ بزرگ اٹھے صبح تہجد کے وقت، اندھیرا تھا تو کسی چیز سے پاؤں ٹکرایا، تو یوں ٹٹولتے ہوئے نا جیسے یہ ہے، اب اس کو پکڑے، اندھیرے میں بندہ ایسے بے ساختہ کبھی بولتا ہے نا، پتہ اینٹ ہے، پتھر ہے، لکڑی ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ چند جملے ان کے منہ سے نکلے۔ جدھر جدھر ہاتھ لگا اور کہا مثلا اینٹ ہے وہ حصہ اینٹ بن گیا، پتھر ہے تو وہ پتھر بن گیا، پہلے جو بھی چیز تھی، لکڑی ہے وہ لکڑی بن گئی، لوہا ہے وہ جگہ لوہا بن گئی، اور جدھر منہ سے بولا نا جی پتہ نہیں کیا ہے، دنیا کے سائنسدان وہاں جمع ہو کے اس کو کسی دھات کا نام نہیں دے سکے اس حصے کو۔ تو اللہ نے اس میں ایسی برکت رکھ دی ہے کہ جو کوئی اسے اٹھانے میں کامیاب ہو جائے نا، وہ جو دعا مانگے، جو نظر مانے اللہ کی بارگاہ میں، وہ پوری ہو جاتی ہے۔ صاحب بار شریعت لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا امجد علی اعظمی کہ میں نے اٹھاتے ہوئے کہا کہ یا اللہ مجھے ہر سال حج نصیب ہو، حج کی طرف جاتے ہوئے
हवाई जहाज़ पे बम्बई में तबीयत ख़राब हुई और दुनिया से चल बसे, और अपनी उसी किताब बार शरीयत में ये हदीस लिख गए हैं, जो सफ़र हज में फ़ौत हो से क़यामत तक हर साल हज करने का सवाब मिलता है। तो उनकी दुआ यूं कबूल हो गई, हर साल हज करने की। ये तो खैर इस उम्मत के वली हैं माजी करीब के, सरकार की आल औलाद की तो फिर अपना ही मकाम है। हज़रत इमाम हसन मुजतबा, ये जो बात है ना कि तेरे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को शब तो रात होके रही, इस पर मेरे जहन में आ गई और आपके लिए ये बड़ी अनोखी बात होगी। मजनू का नाम सुना हुआ है ना? ये शशि पुन्नू और ये बाकी, हम तो इनके बारे में कोई राय नहीं देते, इन किस्सों की क्या हकीकत है, झूठ है, सच है, फिर वो इश्क मजाजी में कहीं को गलतकारी में मुब्तला हुए या नहीं। लेकिन ये जो मजनू और लैला का मामला है, इस पर बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने कमेंट्स दिए हैं। मसनवी रूम में मौलाना रूम ने, शेख सादी आला हजरत, बड़े बड़े लोगों ने। ये बनी आमिर के औलिया में से इसको शुमार किया गया, मजसूब लोगों में से। नाम इसका असल में कैस। इसकी वालदा हजरत अहले बैत किराम की खादमा थी, और इमाम हसन मुजतबा को चंद मरतबा इसकी वालदा ने दूध पिलाया है। इमाम हसन मुजतबा इमाम अली मकाम के बड़े भाई मौला अली के फर्जंद अकबर, उनका ये रज़ाई भाई है। पीर मेर अली शाह साहब के मलफूजात में लिखा है कि अल्लाह ताला ने उस औरत को अपने अनवार व तजल्लियात के लिए एक मरकज़ बना दिया इस शख्स के हक़ में, और वो अक्ल तकलीफ़ी जिसकी वजह से इंसान अहकाम शरा का पाबंद होता है, वो इसकी ज़ैल हो गई, तो शरीयत का कलम ही उठ गया। ये एक दफ़ा हज़रत इमाम हसन के साथ जा रहा था, और ख़ानदान कुरैश के साथ बनु उमैया के इख्तिलाफ़ का आगाज़ था, जिसमें फिर इमाम हसन ने हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत की और सुलह की। अभी वो सुलह नहीं हुई थी, तो आपने चलते चलते कहा कि भाई कैस, खिलाफत हमारा यानी अहले बैत का हक़ है या बनु उमैया का? ये तो अपनी कैफियत में रहता था ना। ये कहने लगा लैला का। आपके मुंह से बरजस्ता निकला अंता मजनू। जुनून से इसमें मफूल का सीगा अरबी का लफ्ज़ है मजनून। अंता मजनू, तो मजनू है, पागल है। तो दुनिया में कैस नाम ही दुनिया भूल गई, हजरत इमाम हसन के मुंह से निकला हुआ मजनू मजनू उसकी धूम पड़ गई। तेरे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को शब तो रात होके रही। तो हजरत यूसुफ ने कहा कि अब सच बोला या झूठ, जो मैंने कहा वो हो गया। फिर ऐसा ही हुआ, वो छूट गया, अपने मनसब साकी पर बहाल हुआ, इसको सूली पे चढ़ा दिएगा। अब जिसका आपने जान लिया था ना कि ये छूट जाएगा, उसको आपने एक पैगाम दिया, उस पे बात खत्म करते हैं। वकाल लिल्लज़ी ज़न्ना अन्नहु नाजिम मिन्हु मज़कुरनी इंदा रब्बिक, जिसके बारे में आपने जन किया। जन वैसे यकीन के माने में नहीं, गुमान के माना में होता है, लेकिन अल्लाह रसूल के लिए ये लफ्ज़ कुरान और सुन्नत में आए तो यकीन के माना में होता है। जिस तरह लफ्ज़ ला अल्लाह का माना होता है शायद, वो भी गुमान के माना में है, लेकिन अल्लाह रसूल के लिए आए तो यकीन के माना में होता है। तो यहाँ भी मुफस्सिरीन ने लिखा यकीन के माना में। जिसके बारे में आपको यकीन था कि वो छूट जाएगा, उसे कहा कि अपने बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना। फन साहु शैतान जिक्र रब्बी, शैतान ने उसको भुला दिया, आज़ाद हो गया, उस खुशी में भूल गया। उसने बताया नहीं कि कैद खाने में बेवजह कैदी भी कैद है। अजीज़ मिस्र की तरफ से चूंकि ये मसला हुआ था, तो बादशाह को तो एक एक कैदी की वजह पता ही नहीं होती थी, तो भाई शायद उसको हकीकत पता चले। फलाबिसा फिस्सिजन बिदअ सनीन, उसके बाद भी आप कई साल जेल में रहे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें हज़रत यूसुफ के बारे में बड़ी अजीब फरमाई हैं। अल्लाह वालों के मामलात ही अजीब हैं। एक तो आगे जब आएगा ना कि बादशाह बुलावा देगा, तो आप कहेंगे नहीं पहले वाक़ये की तहकीक करो कि मैं अंदर आया कैसे। वो तो सब्र की निशानी है ना बज़ैर, वरना इतने सालों से एक बंदा हो, बस उसे तो पैगाम मिले फौरन निकलेगा। और ये बज़ैर बेसब्री की अलामत है बज़ाहिर उनकी शान के लिहाज से, कि भाई बादशाह को बताना कि मैं बेकैद
بجا پڑا ہوں جیل میں۔ یہاں ہمارے آقا کا فرمان ملتا ہے کہ اگر وہ یہ نہ کہتے اور صبر کرتے تو انہیں اور جیل میں نہ رہنا پڑتا، یعنی شان نبوت کے خلاف تھا تو اللہ نے اور آزمایا۔ اور وہ جو فرمان ہے ان کا کہ بھائی پہلے جاؤ تحقیق کرو، میں باہر نہیں آتا، اتنے سالوں بعد، تو ہمارے آقا وہاں ان کی شان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو میں باہر آ جاتا۔ تو یہ حضرت یوسف کا صبر ہے اور ان کی فراست ہے اور علم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے یہ کشف کا، روحانیت کا، تعبیرات کا، اسرار و رموز کا علم عطا فرمائے۔ باخر دعوایا الحمد